سیکھو، نماز سے رزق بڑھتا ہے۔ اور ایک حدیث سناتا ہوں، طارق جمیل صرف زبان ہلا رہا ہے، بات میرے نبی کی ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میری روزی زیادہ ہو جائے۔ آپ چاہتے ہیں سارے؟ بولو ہیں؟ میں بھی چاہتا ہوں، میرا بھی دل کریں دا میری زمین نہ چو ڈھیر کپا ہوئے ہیں، ہم سارے چاہتے ہیں۔ یا رسول اللہ میری روزی بڑھ جائے، مجھے کوئی بتائیں۔ ایک تو یہ جو سوشل میڈیا پہ ہے نا وظیفے بتانے والے، اے لتران دے لائق ہیں، لتران دے، یہ نامراد ادھر لے جاتے ہیں جدھر نہ میرے نبی نے بتایا نہ میرے اللہ نے بتایا۔ ایک تو ان کو سننا چھوڑ دو، میں اپنے نبی کا وظیفہ بتا رہا ہوں جو ہر آدمی، ہر مرد عورت کر سکتا ہے، چھوٹا بڑا بوڑھا جوان۔ یا رسول اللہ میری روزی بڑھ جائے۔ آپ نے کیا کہا؟ ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، با وضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے۔ میرے نبی نے کوئی لمبی تسبیح نہیں بتائی، 1000 واری اے پڑھتے، 1000 واری اے پڑھ، ہک ٹنگ چاہتے پڑھ۔ یہ سب کم وقت مال کماؤ ہیں، یہ پیسے بنا رہے ہیں، ان کے پاس تم سے ہم سے زیادہ پیسے ہوتے ہیں۔ اور نہ یہ اس چکر میں پڑو کہ جادو ہو گیا، جنو پھرولو جادو ہو گیا، سایہ ہو گیا ہے۔ بھائی کتھے سایہ ہے، کتھے اتنے جادوگر پیدا ہو گئے بے ہر ویلے پھوکی جان دے تو انہوں تباہ کیتی جان دے۔ یہ سب فراڈ ہیں، یہ جو جادو ہو گیا اور جادو کے عمل کرنا پڑے گا اور ہانڈی چڑھانی پڑے گی اور پتہ نہیں کی کرنا پڑے گا، زمین میں دبانا پڑے گا، یہ سارے الودے پٹھے نے، اور تسی سارے بے وقوف ہو جڑے انہاں دے مگر لگے ہویا۔ میرے نبی کا وظیفہ سنو، ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، تو باوضو رہ تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ ایک وظیفہ اور بتاتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا، یہ آپ نے خود فرمایا، یہ باوضو رہنے کا پوچھنے پہ ایک صحابی نے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے، تو آپ نے فرمایا باوضو رہا کر رزق بڑھ جائے گا۔ اور باوضو رہنے کے کچھ اور فائدے بتاؤں۔ ایک دفعہ شیطان ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا یار اتا دس تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے لگا 15۔ تو آپ نے فرمایا کون؟ کہ پہلے تو تسی ہو، پہلے دشمن تو میرے تسی۔ پھر اس نے فہرست گرائی، بات لمبی ہوتی جا رہی، اس نے کہا پھر وہ مومن مرد اور عورت جو باوضو رہتے ہیں وہ میرے بڑے دشمن ہیں، ان سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور باوضو سو جاؤ تو موت آ گئی تو شہادت کی ہوگی، باوضو سو جاؤ تو ایک فرشتہ تمہارے لیے دعا کرتا رہے، باوضو سو جاؤ شیطان ڈر کے پیچھے ہٹ جائے۔ اور ایک بتا رہا ہوں جو میرے نبی نے خود بتایا پوچھنے کے بغیر، جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا رزق زیادہ ہو تو وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ تمہاری تو جابیں ہیں نا، تم کہاں ماں کو پوچھ سکتے ہو، جاب ہے۔ میرے نبی نے کہا اپنے ماں باپ کو خوش کرے اور اپنے رشتے داروں پہ خرچ کرے اور ان سے اچھا سلوک کرے، اللہ اس کی عمر بھی بڑھائے گا، اس کا رزق بھی بڑھائے گا۔ اور ماں باپ کی دعائیں وہاں پہنچا دیتی ہیں اللہ کی قسم جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے اس زمانے میں میڈیکل چھوڑا جب ڈاکٹر ایک بہت بڑی تصویر تھی، چونکہ وہ ڈاکٹر تھے، بیوپاری نہیں تھے، سوداگر نہیں تھے، ادھم ہی لے لو ادھم ہی لے لو ادھم ہی لے لو، ڈاکٹر تھے۔ اور مولوی ایک کیڑا تھا، کیڑا، گندگی کا کیڑا۔ اور میں ایک ذمہ دار خاندانی جس میں تکبر کی انتہا، انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے ہمارے بڑے، تو اللہ نے میرا کانٹا بدلا، میرا ہاتھ پکڑا، آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ تو میں کالج لائف تک بہت روڈ تھا، نہ ماں کی پرواہ تھی نہ باپ کی پرواہ تھی، تو میرے ماں باپ کو مجھ سے بہت گلہ رہتا تھا۔ تو میں لاہور میں پڑھتا تھا، تو میں خط اس وقت لکھتا تھا جو پیسے مک جان دیا،
تو ایک دفعہ میرے باپ نے مجھے خط لکھا، بیٹا جب پیسے ختم ہوتے ہیں تو خط لکھتے ہو، کبھی ایویں بھی خط لکھ دیتا کر بھائی تیرا کی حال ہے۔ پتہ ہی نہیں تھا ماں کسے کہتے ہیں، باپ کسے کہتے ہیں۔ تو نبی کی زندگی پڑھی تو پتہ چلا، آپ اندازہ لگائیں۔ بیٹا بہ جا، بہ جا۔ میرے نبی نے فرمایا، یہ عورتیں بھی بیٹھی ہیں، کاش میری ماں ہوتی زندہ اور میں عشاء کی نماز کی نیت باندھ کے فرض نماز مسجد کی مصلی پر پیچھے نمازی ہوتے اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، الحمدللہ رب العالمین، اور ادھر میرے گھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان میں آیا، جی اماں جان میں آیا۔ یہ ماں کا مرتبہ بتایا۔ یہاں تو صرف پونڈ کو دنیا جانتی ہے۔ میرا نبی بتا رہا ہے ماں باپ کی خدمت کرو، رزق بڑھے گا۔ اپنے رشتہ داروں سے لڑو نہیں، اچھا سلوک کرو۔ عام طور پر رشتہ دار آپس میں سینگ پھنسے ہوتے ہیں، اور ہمارے ذمہ داروں میں تو ایسے ہی توبہ 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 تو اسی لیکا چھک دیتا ہے۔ سمجھتے ہو اس بات کو؟ لیکا چھک دیتا کیا مطلب؟ کہ بس ہم نے دیوار کھڑی کر دی ہے، نہ اس کو ملیں گے، نہ اس کی شادی میں، نہ اس کی غمی میں، نہ اس کے جنازے میں، نہ اس کی میت میں۔ اس حد تک سنگین ہو جاتے ہیں۔ اور میرا نبی کہہ رہا ہے رشتہ داروں کی سختی کے باوجود اچھا سلوک کر، ماں باپ کی دعائیں لے، تو اللہ تیرا رزق بڑھا دے گا۔ تو جب میں تبلیغ میں لگا، مدرسے میں داخل ہوا، میرے والد اتنے ناراض ہوئے کہ مجھے گھر سے نکال دیا۔ 23 نومبر 1972، یہ تو مولوی بننا تو میرے گھروں نکل جا۔ 2 بار میرے والد اتنے جابر ذمہ دار تھے کہ لوگوں کے پیشاب نکل جاتے تھے جب وہ گرجتے تھے، تو درد سے باندھ کے مارتے تھے مجھے کہا۔ اور میری عمر کتنی؟ 18 سال۔ میں خود حیران ہوتا ہوں کہ ایڈی چھوٹی عمر میرے اللہ نے میروں کیویں ہمت دیتی۔ میں کہا نہیں، میں مولوی بننا ہے۔ پھر میرے باپ نے کہا اچھا نکل جا میرے گھر، 2 دفعہ کہا نکل جا میرے گھر۔ پھر جب اللہ نے میری زندگی پلٹی اور میں چھٹی میں آتا اور میں اپنے باپ کی خدمت کرتا، تیل لگاتا، پاؤں دباتا۔ نوکر ہوتے تھے، نوکرانوں تو ہوب نہیں نا، انہیں تو انجن کرنا ہوں۔ تو ایک ہمارے بزرگ لیٹے ہوئے تھے، ان کو لوگ دبا رہے تھے، تو کسی نے آپ پوچھا حضرت کیا حال ہے؟ کہا جی بس میں صبر کا ثواب لے رہا ہوں اور یہ تھکن کا ثواب لے رہے ہیں۔ تو میں اپنے باپ کو بڑے دل سے دباتا، تو مجھے میرے باپ کی دعا لگی۔ وہ کہتے پتر میری اکھیاں تو نہیں ویکھنا، پتر میری اکھیاں تو نہیں ویکھنا، پر تو ویکھی ایک دن اللہ تینوں بڑی عزت دے سی۔ یہ میرے باپ کی دعا مجھے دی۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ تنگی ہے رزق کی، کوئی وظیفہ بتائیں۔ کتنے لمبے لمبے وظیفے لوگ پڑھ رہے ہیں کہ کاروبار کھل جائے اور روزی بڑھ جائے، کتنے لمبے چوڑ، کتنے کتابوں میں ایڈے ایڈے بڑے وظیفے لکھے پہ، پڑھ انجے بندہ بڈھا ہو جائے۔ میں قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ کی شفقتوں پر، آپ کی رحمتوں پر، سنو یہ کرو، میری بات نہیں ہے، میرے نبی کے بعد تجربے کی وجہ سے کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا، یقین سے کرو گے تو دروازے کھلتے دیکھو۔ کہ یا رسول اپنا بیٹا نافرمان ہو تو ماں کہتی تو میرا بیٹا نہیں ہے، دور ہو جا میری نظروں سے۔ باپ کہتا ہے تو میرا نطفہ ہی نہیں ہے، میں تجھے عاق کرتا ہوں جائیداد سے۔ اور اللہ کہتا ہے، میرے نبی سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم آپ کو حشر میں آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ اتنا زیادہ رش ہوگا، اتنا مجمع ہوگا، آپ کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا اگر ماتھا سفید، اللہ تمہارا ہے تو سب کچھ تمہارا ہے، اللہ تمہارا نہیں تو کچھ بھی تمہارا نہیں ہے۔ فرعون کی باندھی مسلم عورتیں بہت سی موجود ہیں بیان میں، عورتوں کے لیے سنا رہا ہوں، تمہارے لیے بھی سنا رہا ہوں۔ فرعون کی ایک باندھی، 2 آدمیوں کو قیامت کے دن لگے گا چلو دوزخ میں، ایک دوڑ لگا دے گا، ایک پیچھے مڑ مڑ کے دیکھے گا، اللہ دونوں کو بلا لے گا، اوئی
کیوں دوڑ لگا رہے ہو؟ آگے دیکھ نہیں رہے؟ آ گئے. وہ کہنے لگا یا اللہ تیری نہ ماننے کی وجہ سے تو آگ کا حکم ہوا ہے، میں نے سوچا آج ہی مان لوں شاید تو خوش ہو جاؤں. اللہ دوسرے سے پوچھے گا اچھا تو کیوں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوں؟ کہ اللہ تیرے نیک بندوں سے سنا تھا تو بڑا مہربان کریم ہے، تو میں مڑ مڑ کے دیکھتا کہ ابھی تیری شان کریمی مجھے واپس بلا لے گی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا جاؤ جاؤ جنت میں جاؤ مزے کرو. وہ تو یوں معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے. ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی 50 اللہ کہے گا 51 کر دے تو جنت، 50 گناہ 50 نیکیاں. اس نے کہا چلو ایک نیکی طلب جائے گی، ماں پیو چاچے دادے تائے نانے نانیاں سارے اس کھنگال مارے، کسی نیکی نہیں دیتی. اس کی تھی ہائے ہائے کی تو ایک آدمی ساتھ کہنے لگا بھائی کیا ہوا، ہائے کیوں کر رہا؟ کہے گا ایک نیکی سے مار کھا گیا ہوں. کہا کیا ہوا؟ کہ میری 50 تو میں مثال دے رہا ہوں کہ میری 50 ہیں، ایک نیکی کھٹ گئی ہے، وہ نہیں کوئی بھی نہیں دے رہا تب میرے لیے دوزخی ہے. وہ کہے گا آپ شیر، کہے گا میاں مبارک ہوئی تیرا کام بن گیا. وہ کہے گا کیویں بن گیا؟ وہ کہے گا میرے کو ہے ہی ہے کہ نہ ہوئے تامی لتر تے ہوئے تو تامی لتر تے تو تا موج کر. وہ تو پٹھی چھلانگے لگاتا وہ آئے گا کہے گا یا اللہ میرا کم بن گیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسے بن گیا؟ وہ فلاں بندہ کہتا میں نیکی دیتا ہوں، کہا اس کو بلا، وہ بھی آ جائے گا. اللہ فرمائیں گے اسے نیکی دیتے ہو؟ کہا جی دیتا ہوں. اللہ فرمائیں گے کیوں دیتے ہو؟ آج تو ماں نہیں دیتی تو کیوں دیتا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میری ایک ہے، میرے تو کسی کام کی نہیں، ہو تامی دوزخ ہے نہ ہو تامی دوزخ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو آج مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، چل تو بھی اس کے ساتھ جنت میں جا. میں بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ داخل ہوا اور وہاں نمازیں پڑھی، نفل پڑھے، پر جو کیفیت میں نے حضرت آمنہ کی قبر پہ دیکھی میں نے بیت اللہ کے اندر بھی نہ دیکھی. کہ میں وہاں کھڑا ہوا 1400 سال پیچھے دیکھ رہا تھا، چاروں طرف جنگل تھا، چاروں طرف کالے پہاڑ تھے اور کانٹے دار جھاڑیاں تھیں اور چھوٹے چھوٹے کیکر تھے اور سخت ان کے کانٹے تھے، بڑے بڑے پتھر تھے، نوکیلے سنگریزے تھے اور سیاہ کالے پہاڑ تھے اور چاروں طرف سن 2000 میں انسان نام کی شے نہ تھی. 14 صدی پیچھے میں نے مڑ کے دیکھا کہ میرے نبی کی ماں صرف 25 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک نے پکڑا اور آپ گریں. ایسے اوپر چبوترا سا تھا، کوئی 40-50 فٹ اونچا پہاڑ ہے جہاں میرے نبی کی ماں پر موت نے وار کیا. ارے یہ موت مدینے میں آتی تو نان کے سنبھال لیتے، یہ موت مکے میں آتی تو داد کے سنبھال لیتے. کوئی دادا سنبھالتا، کوئی چاچا سنبھالتا، کوئی پھوپھی سنبھالتی، کوئی ماموں سنبھالتا. مدینے میں رشتہ دار تھے، کوئی وہاں سنبھالتا. یہ میرے رب نے کیا کیا؟ یہ لیاری والوں کو پیغام دیا کہ دیکھو دیکھو اپنے نبی کے مصائب دیکھو، تم جھک جاؤ، سہ جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں پی جاؤ، سہ جاؤ تو تمہیں عزت کے تاج مقدر، تمہیں کامیابی مقدر، تمہیں عزت مبارک، تمہیں کامیابی مبارک، تمہیں رحمت مبارک، تمہیں جنت مبارک، تمہیں اللہ کی رضا مبارک. ظالم کے ساتھ کبھی میرا رب نہ ہوا، مظلوم کو میرے رب نے کبھی تنہا نہ چھوڑا. مظلوم کافر بھی ہو تو اللہ اس کا ساتھی ہے، مظلوم کافر بھی ہو تو اللہ اس کا ساتھی ہے. میں قربان جاؤں، میرا وجود کانپ رہا تھا. یہاں میری ماں مری، میں 45 سال کا تھا لیکن میں صدمہ نہیں بھول پایا. اور میرے نبی کی عمر تو صرف 6 سال اور ماں کو اٹیک ہوا اور ماں گری ہیں اور تڑپی ہیں اور پہلو بدلے اور بولا نہیں جاتا اور اللہ کے نبی اماں کہتے ہیں، آگے جواب نہیں آتا ہے، ماتھے پہ پسینہ ہے. اور مجھے ہارٹ اٹیک ہوا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا حضرت آمنہ کو، کسی کتاب میں نہیں پڑھا. جو کیفیت ان پر آئی اس سے میں قیاس کرتا ہوں کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا حضرت آمنہ کو. پسینہ ہے، بولا نہیں جا رہا اور ایسے تڑپ رہی ہیں اور پہلو بدل رہی ہیں اور اللہ کے نبی سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے. کاش تم وہ جگہ دیکھتے. تم لیاری کے لاکھوں کروڑوں کی آبادی میں کیسے سمجھو کہ میرے نبی پر کیا آفت آئی، کیا امتحان آیا. ہٹو بچوں کے شور میں تم کیا سمجھو گے کہ 2 جہان کے سردار پہ کیا قیامت ٹوٹی ہے. کیا دکھ نہیں دیکھا،
کیا دکھ نہیں دیکھا؟ ارے دکھی بن کے مر جاؤ، تمہیں جنت کی بشارت ہو، تمہیں کامیابیاں مبارک ہو۔ ظالم بن کے نہ مرنا، ظالم بن کے نہ مرنا، ورنہ موت کا ایک درد تمہیں ہر کچھ بھلا دے گا، موت کا ایک جھٹکا سب کچھ بھلا دے گا، قبر کے اندھیر کوٹھڑی سب کچھ بھلا کے رکھ دے گی۔ پھر میرے نبی کہتے اماں جواب نہ آیا، پھر ماں نے ہمت کو جمع کیا اور چند بول بولے، بیٹا کل حی میت وکل جدید بال وانی ولدت طہرا، یہ میرے نبی کی ماں کے الفاظ تھے۔ بیٹا ہر جوانی نے ڈھلنا ہے اور ہر زندہ نے مرنا ہے۔ مجھے لگتا ہے میرا وقت پورا ہو چکا ہے، لیکن میں نے ایک بچے کو جنم دیا ہے جو ساری کائنات کو پاک کر دے گا، روشن کر دے گا۔ اور جان نکل گئی، اور میرا نبی ماں کے سینے پہ سر رکھے رویا ہے، اور کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک نوکرانی ام ایمن ہے، وہ کہاں تسلیاں دیتی۔ کچھ لوگوں نے آ کے قبر بنائی، قبر بنا کے جب پہاڑ سے نیچے اترے، کوئی 40-50 فٹ کا پہاڑ ہے، تو ام ایمن نے دیکھا اللہ کے نبی غائب تھے، 6 برس کا بچہ، 6 برس کا بچہ۔ ام ایمن پیچھے ہٹی تو اب اوپر چڑھ کے دیکھا تو اللہ کے نبی ماں کی قبر کو ایسے چمٹ کر پڑے تھے، ماں کی قبر سے چمٹے ہوئے ایسے۔ اور جب ام ایمن قریب آئی تو میرا نبی کہہ رہا تھا، اماں تجھے تو خبر تھی، اے میرا تیرے سوا کوئی نہ تھا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی؟ تم اس کے امتی ہو جس نے ماں کی گود سے دکھ دیکھنے شروع کیے، تم اپنی خوشیوں کے لیے اوروں کے چراغ بجھاتے ہو، تم اپنے گھر آباد کرنے کے لیے اوروں کے گھر برباد کرتے ہو۔ کیا موت نہیں آئے گی؟ کیا اللہ کہیں چلا گیا ہے؟ کیا جہنم بجھ گئی ہے؟ کیا جنت کو آگ لگ گئی ہے؟ ارے تو 2 جہان کا سردار تھا، تجھے تو پھولوں کی سیج ملتی، تاروں بھرے تیرے لیے زمانے ہوتے، جبریل تیرے لیے خدمت کو اترتا، اور یہاں 6 سال کا بچہ۔ ان ماؤں سے پوچھو 6 سال کے بچے کی کیا جذبات ہوتے۔ باپ تو اکثر باہر رہ جاتے ہیں، ماؤں سے پوچھو 6 برس کا بچہ ماں کی قبر سے لپٹ کر پڑا ہوا ہے۔ یہ 2 جہان کا سردار، یہ محمد مصطفیٰ، یہ محمد، یہ احمد، یہ ماہی، یہ حاشر، یہ عاقب، یہ فاتح، یہ خاتم، یہ ابو القاسم، یہ طٰہٰ، یہ یاسین، یہ مزمل، یہ مدثر، یہ رحمت للعالمین، یہ شاہد، یہ مبشر، یہ نذیر، یہ داعی اللہ، یہ سراج منیر، یہ ہادی، یہ مہدی، یہ راشد، یہ رشید، یہ ناصر، یہ منصور، یہ عامر، یہ ناہی، یہ منجی، یہ مدری، یہ قرشی، یہ مدنی، یہ مکی، یہ حجازی، یہ نظاری، یہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ محمد مصطفیٰ ہے۔ ماں کی قبر سے چمٹا ہوا، اماں تجھے تو خبر تھی میرا تیرے سوا کوئی نہ تھا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی؟ میں تیرے بغیر کدھر جاؤں گا؟ ام ایمن نے پکڑا، اٹھو بیٹا محمد، کہا اماں مجھے، یہ بھی ماں ہے، انہوں نے بھی دودھ پلایا ہوا ہے، اماں مجھے چھوڑ دو، میں اپنی ماں کے بغیر کہیں نہیں جا سکتا۔ ام ایمن نے کھینچا، اونٹنی پر بٹھایا، مکے تک میرے نبی نے کیا کیا آہیں نہ بھری، اور کیا کیا آنسو نہ بہائے، اور کیا کیا رو رو کے نہ دکھایا کہ پہاڑ بھی روئے، ابوا کے پہاڑ روئے، ابوا کی مٹی تر ہو گئی اور ابوا کے پہاڑ پگھل گئے، اور یہ پیغام دیا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی ہستی پہ اگر دکھ آ سکتے ہیں تو امت پر بھی آئیں، تو نافرمانی کا راستہ اختیار نہ کرو، فرما برداری کا راستہ اختیار کرو۔ یہ صدمہ اتنا گہرا تھا کہ آپ آخری حج پر تشریف لے گئے، آپ کی عمر 63 سال ہو چکی ہے، 57 سال گزر چکے ہیں ماں کو فوت ہوئے۔ آپ نے جب ابوا کے قریب پہنچے تو آپ نے اونٹنی کی لگام کو ماں کی قبر کی طرف پھیر دیا۔ 70 ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ تنگی ہے رزق کی،
کوئی وظیفہ بتائیں. کتنے لمبے لمبے وظیفے لوگ پڑھ رہے ہیں کہ کاروبار کھول جائے اور روزی بڑھ جائے. کتنے لمبے چوڑ کتنے کتابوں میں ایڈے ایڈے بڑے وظیفے لکھے پہ پڑھ انجی بندہ بڈھا ہو جائے. میں قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ کی شفقتوں پر، آپ کی رحمتوں پر. سنو، یہ کرو، میری بات نہیں ہے، میرے نبی کی بات. تجربے کی وجہ سے کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا، یقین سے کرو گے تو دروازے کھلتے دیکھو. کہ یا رسول اللہ اريد ان يوسع لي رزقي، میں چاہتا ہوں میری روزی کھل جائے. تو آپ نے کہا ادم علی الطہارہ یوسع لیک رزقک، تو باوضو رہا کر تیرا رزق کھل جائے. کوئی زور لگتا ہے وضو؟ تمہارے یہاں تو سردی ہوتی ہی کوئی نہیں کہ بھائی ٹھنڈا پانی ہے کیسے وضو. یہ تو ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ بھائی ٹھنڈا پانی ہے کیسے وضو کر. تو ہمارے گاؤں کا مراسی مجھے مل گیا، میں نے کہا چل نماز پڑھے گی. نہیں جی میاں جی سردی بڑی نہ لے جاؤ، سردی بڑی، مراسیوں کو سردی زیادہ لگتی ہے. میں نے کہا نہیں آج تو نماز پڑھا کے چڑھنا ہے. میں اس کو لے کے جب وہ ٹوٹی پہ بیٹھا نا، جو ہی ہاتھ پہ کوئی حال ہے وہ ٹھنڈا پانی، کوئی حال ہے وہ ٹھنڈا پانی. تمہارے لیے تو یہ مسئلہ بھی نہیں کہ ٹھنڈا پانی. میرے نبی کی یہ سارا مجمع لے لو، کے اوپر مستورات لے لیں. ادم علی الطہارہ یوسع لیک رزقک، میرے نبی نے فرمایا باوضو رہنا شروع کر دے، اللہ تیرا رزق کھول دے گا. ابھی اللہ رسول کی آپس کی بات ہے تو میری بات ہوتی تو دیوار پہ مار دو. تجربہ کرو. نبی کی بات کو تجربہ کر کے نہیں کرتے، یقین کے ساتھ کرتے ہیں. ادم علی الطہارہ یوسع لیک رزقک، باوضو رہا کر. اچھا باوضو رہنے کے اور فائدے. اللہ پیار کرتا ہے، شیطان ڈرتا ہے. اور وضو ہوگا تو نماز آپ ہی پڑھی جائے گی. چلو یار وضو ہے 4 فرض ہی پڑھ لو. چلیے یا رسول اللہ، اللہ ملاقات کے لیے بلا رہے. اسرا، سبحان الذی اسرا. تمہیں بھی اگر معراج چاہیے تو نماز ملی ہوئی ہے. الصلاۃ معراج المؤمنین ایک عام مقولہ ہے. نماز کو خوبصورت بنا لو تو اللہ معراج کا ذائقہ نصیب فرمائے. تو آپ حضرت ام ہانی کے گھر میں تھے، وہاں سے آپ کو حتیم لے جایا گیا اور 2 تھال تھے سونے کے، ایک میں زمزم کا پانی تھا اور ایک میں نور تھا. تو جبریل نے ایسے کر کے ہاتھ پھیرا اور آپ کا سینہ چاک ہو گیا اور آپ کا دل نکال کے باہر لے لیا. اور آپ دیکھ، میرا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے نا، تو اتنا حساس آپریشن ہوتا ہے اس کا. وہ دل نکالتے نہیں، دل وہیں ہوتا ہے اور اس کو پوری ایک مشین کے ساتھ مصنوعی سانس دیا جاتا ہے. وہ مشین بند ہو جائے آدمی مر جاتا ہے، لیکن جبریل نے دل کھینچ کے باہر نکال لیا، پھر اس کو 2 ٹکڑے کر دیا، پھر اس کو زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اس میں وہ جو نور لائے تھے وہ سارا اس کے اندر بھرا. پھر اس کو ایسے کیا تو وہ بند ہو گیا. پھر اپنی جگہ پہ رکھا تو رگیں آ کے جڑ گئیں اپنے آپ. سبحان فعال لما یرید، تیرا رب جو چاہے کر دے. اور پھر ایسے ہاتھ پھیرا، یہاں سے لے کر یہاں ناف سے نیچے تک چیرا تھا دل کو. پیٹ کو بھی دھویا اور دل کو بھی دھویا اور یہاں سے لے کر یہاں تک پیٹ کو چاک کیا، پیٹ کو کاٹا اور کوئی نشان نہیں تھا. جب جبریل نے ہاتھ پھیرا تو ویسے کو ویسا تھا. پھر ایک سواری جو خچر سے چھوٹی گدھے سے بڑی براق، اس پر آپ کو باہر وہ کھڑی تھی سوار کرایا گیا اور آپ نے فرمایا مجھے جبریل، وہاں جب اس پر سوار ہوا تو وہ کودنے لگا تو جبریل نے کہا تیری پشت پہ ان سے افضل ہستی آج تک نہیں سوار ہوئی، یہ خاتم الانبیاء ہیں. تو ایک دم وہ پسینہ پسینہ ہو گیا. پھر وہاں سے آپ کو لے کر مدینہ آئے کہ اتریے 2 نفل پڑھیے، یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے. پھر وہاں سے آپ کو لے گئے کوہ طور پر کہ یہ طور سینا ہے جہاں موسیٰ سے اللہ بات کرتے تھے، 2 نفل پڑھیے. پھر بیت اللحم لے گئے، حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش کہ یہ عیسیٰ کی جائے پیدائش ہے. پھر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے کا میں نے دیکھا وہ قبر میں نماز ادا فرما رہے تھے. پھر اس کے بعد آپ کو
بیت المقدس لایا گیا۔ اب یہ واقعہ دونوں طرح کی روایت ہے، پہلے پیش آیا یا آپ کے اترنے کے بعد پیش آیا، کہ سارے ارواح انبیاء جمع تھی اس دن۔ وہ تو معبد ہی تھا، مسجد تو ہمیں ملی، پہلے مسجد تو تھی نہیں، کسی امت کو مسجد نہیں ملی، عبادت گاہ۔ وہ عبادت گاہ کا دروازہ بند کرنے لگا، خادم تو بند نہیں ہو رہا تھا، نے پورا زور لگایا، نہیں بند ہوا۔ تو اس نے مصری بلایا، تو انہوں نے کہا اس کی جو اوپر والی ایسے ڈاٹ ہوتی تھی، اب تو لوہا ڈال دیتے نا، تو وہ اس طرح کر کے ڈاٹ ڈالتے تھے، وہ نیچے آ گئی، یہ دروازہ بند نہیں ہو رہا۔ تو جو معبد کا پادری تھا اس نے کہا ڈاٹ نیچے نہیں آئی، آج آخری نبی کے آنے کا دن ہے، یہ ان کے استقبال میں دروازہ کھلا رہے گا۔ حالانکہ آپ کو دروازے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کرام دیا۔ جہاں انبیاء سواری باندھتے تھے وہاں اپنے براق کو باندھا، اندر تشریف لے گئے، سارے انبیاء کی ارواح جمع تھیں۔ تو جبریل نے آپ کو آگے کھڑا کر کے نماز پڑھوائی اور اس بات پر مہر لگائی کہ آپ نبی الانبیاء ہیں۔ اب نبیوں کے بھی نبی ہیں، پچھلوں کے بھی نبی ہیں اور اگلوں کے بھی آپ نبی ہیں، اور آپ آخری ہیں، آپ کے بعد کوئی نہیں۔ پھر اس کے بعد جب آپ کا آسمان کا سفر شروع ہوا تو براق پہ نہیں ہوا، نہ جبریل نے آپ کو اٹھایا، نہ کندھوں پہ بٹھایا، نہ پروں پہ بٹھایا، اللہ اپنی قدرت سے آپ کو لے کر گیا پہلے آسمان پر۔ دیکھو بچوں، ہر انسان چاہتا ہے مجھے عزت ملے، بلندی ملے، نام ہو، شہرت ہو، اور ذریعہ بناتا ہے صرف پیسے کو۔ لوگ سیاست میں آتے ہیں کہ ہمارا نام ہوگا، وہ ایسے بے نام ہوتے ہیں کہ اگلا نام بھی چلا جاتا ہے۔ اللہ اس واقعہ سے بتا رہا ہے اگر بلندی چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، شہرت چاہتے ہو، نیک نامی، شہرت سے مراد برے معنی میں نہ جائے، نیک نامی تو ہر ایک کی طلب ہے، چاہتے ہو، اور دنیا میں بھی اپنی مقام اور وقار کو پیدا کرنا چاہتے ہو، تو اپنا آپ کو اللہ کے سپرد کر دو اور اللہ کے نبی کے سپرد کر دو، تمہیں بلندیاں ملتی چلی جائیں گی۔ لیکن جب قوم اس حال پہ پہنچی ہو کہ سود کے بغیر تجارت نہیں، جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں، تو پھر ذلت اور پستی کے سوا اور کیا ملے گا؟ پہلے آسمان پر گئے تو دستک دی، کسی کے پاس جانے کا، کسی بڑے کے پاس جانے کا ادب بھی بتایا گیا ہے۔ اللہ نے بلایا ہے اور ساری کائنات میں سب سے محبوب ترین کو بلایا ہے، دروازہ بند ہے، دستک دی، اندر سے دربان بولا، من کا جبریل، من معک، تیرے ساتھ کون ہے؟ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارسل الیہ، کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ پتہ ہے فرشتوں کو بلایا گیا ہے، تمہیں آداب زندگی سکھا رہے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ زندگی کو بہت خوبصورت بنا دیتی ہیں، نہ ہو تو زندگی مشکل ہو جاتی۔ اس لیے میں نے وہ کتاب شروع کروائی ہے، کیف عاملہم، کہ آپ کو پتہ چلے زندگی کیسے گزارنا۔ ارسل الیہ، کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ قال نعم، تو پھر انہوں نے دروازہ کھولا، مرحبا برسول اللہ۔ تو آگے آدم علیہ السلام کھڑے تھے، ان کا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، آدم علیہ السلام نے استقبال کیا۔ پھر وہاں سے اوپر چلے تو آگے پھر دروازہ بند ہے، دستک دی جبریل نے، کا من کا جبریل، من معک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، هل ارسل الیہ، کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ اللہ اکبر۔ کبھی کوئی تمہیں ملنے سے انکار کر دے تو یہ نہ کہنا بڑا متکبر ہے، اس حدیث کو یاد کرنا۔ سب کو پتہ ہے کہ آج آپ کی آمد ہے، هل ارسل الیہ، بلایا گیا؟ قال نعم، ففتح الباب، دروازہ کھولا تو آگے یحییٰ بن زکریا اور عیسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، مرحبا بالاخ الصالح، مرحبا بالنبی الصالح۔ تو سب نے، دونوں نے استقبال کیا۔ پھر اس کے بعد آپ تیسرے آسمان پر گئے۔
تیسرے آسمان کا دروازہ پھر بند، پھر وہی بات دہرائی گئی، دروازہ کھلا، حل من جبریل من معک محمد حل ارسل علیہ نعم ففتح الباب۔ آگے گئے تو آگے یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان کا مرحباً بالاخ الصالح مرحباً بالنبی الصالح۔ آپ نے کہا میں نے یوسف کو دیکھا، اعطی شطر الحسن، ساری کائنات کا حسن اکٹھا کیا جائے تو 1/2 پورے کا پورا یوسف کے پاس، پتہ نہیں اللہ نے کیا شکل بنائی ہوگی، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد چوتھے آسمان کی طرف بڑھے تو وہاں بھی یہی بات دہرائی ہوئی، من معکا حل ارسل علیہ، پھر دروازہ کھلا تو ادریس علیہ السلام۔ وہاں ایک لشکر گزر رہا تھا، آپ نے ادھر دیکھا تو نظر نہیں آیا کہ کہاں اس کا سرہ ہے، ادھر دیکھا تو نظر نہیں آیا کہاں اس کا سرہ ہے، تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہ اللہ کے لشکر ہیں، میں جب سے وہی لے کر آ رہا ہوں اور جا رہا ہوں، میں آج تک اس کی ابتدا انتہا کو نہیں دیکھ پایا۔ پھر انہوں نے کہا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ آیت ان کو پڑھ کے سنائی۔ پھر وہاں سے 5ویں آسمان پر چڑھے، پھر وہی من معک حل ارسل علیہ، ہر دفعہ اجازت لی جا رہی ہے، ہر دفعہ۔ دروازہ کھلا، آگے ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر اس کے بعد اس کے اوپر گئے 6ٹھے آسمان پر